السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا نیکسٹ لیسن، چلتے ہیں۔ تو جی دوستو، ہم اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے لیسن نمبر 14 ہے، اس کا نام ہے تشدید مع سکون۔ ٹھیک ہے جی، لیسن نمبر 14 تشدید مع سکون۔ یہ بیچ میں یہ جو مع آیا ہے اس کا مطلب ہے تشدید کے ساتھ ہی سکون۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی جیسے ہی تشدید آئے گی تشدید کے ساتھ سکون بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آج کا لیسن، لیسن نمبر 14 تشدید مع سکون۔ ٹھیک ہے، یا تشدید سے پہلے سکون آ جائے گا یا تشدید سے بعد سکون آ جائے، لیکن زیادہ تر تشدید کے بعد ہی سکون آئے گا۔ تو آج کا لیسن ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ پہلا حرف ہے مرو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں را کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، شد را کے ساتھ ہی آگے والا جو حرف ہے وہ واو ہے، اور واو کے ساتھ واو کے اوپر جزم ہے، سکون ہے۔ جو جس طرح انہوں نے شروع میں بتایا تشدید مع سکون، یعنی تشدید کے ساتھ سکون آئے گا، وہی چیز یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے کہ را کے اوپر شد ہے اور را کے ساتھ ہی آگے واو ہے اور واو کے اوپر جزم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ میم را فتحہ مر، را واو دماغو مرو۔ ٹھیک ہے جی، تشدید کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پر تشدید آ جائے اس حرف کو، جس کو حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ، ایک مرتبہ سختی کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ جب میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، جو پہلی آواز آئے گی وہ سکون کے ساتھ آئے گی، جب دوسری آواز آئے گی وہ ذرا سختی کے ساتھ آئے گی، مر رو مر رو مر رو۔ ٹھیک ہے جی، آگے را کو واو کے ساتھ ملائیں گے، مر رو۔ اسی طرح آگے والا جو حرف ہے وہ بھی ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، را با فتحہ رب، را با فتحہ رب، با یا کسرہ بی ربی۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، را با فتحہ رب، با یا کسرہ بی ربی۔ اس سے آگے والا حرف بھی آ جائیں، آگے والا حرف جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہم پڑھیں گے، زیادہ تر حروف اسی طرح ہی آئیں گے۔ میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کو آگے تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے۔ میم دال دمہ مد، دال تا فتحہ دد مدد۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پھر سے یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو فتحہ کسرہ اور ضمہ ہے جو میں آپ کو اس طرح سے پڑھا رہا ہوں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیسن و لیسن بتا چکا ہوں، ہر لیسن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جو فتحہ ہے اس کو تجوید کی زبان میں، زبر کو تجوید کی زبان میں فتحہ بولتے ہیں، زیر کو کسرہ بولتے ہیں، اور پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ فتحہ کسرہ اور ضمہ بول رہا ہوں شروع سے، تاکہ آپ کی زبان پہ بھی یہ جو اعراب ہیں وہ روانگی کے ساتھ آ جائیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، تجوید بھی آپ کو سمجھ آ جائے، تجوید کی زبان میں کس طرح سے بولا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، میم دال دمہ مد،
دال تا فتحہ د مدت. نیکسٹ حرف حا قاف دمہ حق قاف تا فتحہ قد حقت. تمام حروف اسی طرح ہی آ رہے ہیں. آگے والا حرف بھی اسی طرح ہی ہے. خا فا فتحہ خف فا تا فتحہ فت خفت. اب ہم اس پوری لائن کو وداؤٹ اسپیل کے پڑھیں گے, بنا جوڑ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مغرو ربی مدت حقت خفت. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں, یہ شروع میں انہوں نے جو ہے لیسن کے شروع میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ نورانی قاعدہ آپ نے بچوں کو پوری محنت کے ساتھ ہجے اور رواں دونوں طرح خوب یاد کروا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ محنت آپ کی رنگ لائے گی اور قرآن کریم کو بچہ آسانی سے پڑھ سکے گا. یعنی یہاں اگر ہم ان جو لیسنز آ رہے ہیں, یعنی اگر ہم قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھ جائیں گے تو آگے قرآن پاک پڑھانے میں ہمیں آسانی ہوگی. قرآن پاک پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی, پڑھانے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ بہتر ہے کہ اگر قاعدے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو. ٹھیک ہے جی. آگے دوسری لائن ہے تا با فتحہ تب با تا فتحہ بد تبت. تمام حروف تقریباً اسی طرح سے ہی آ رہے ہیں. تا فتحہ تا, پیچھے جتنے بھی حروف تھے پہلے والے حرف کو دوسرے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ پہلے والا حرف کو خالی چھوڑ دیں گے, یعنی پہلے والا حرف کا اپنا اعراب ہے. خا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. تا فتحہ تا خا لام فتحہ خل تخل لام تا فتحہ لت تخلت. اکثر لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے شروع میں پڑھتے آ رہے ہیں آگے جو حرف آئے گا اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور پہلے والے حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں, کیونکہ شروع میں ہی وہ اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں. میم کو را کے ساتھ ملایا, را کو با کے ساتھ, میم کو دال کے ساتھ, حا کو قاف کے ساتھ, خا کو فا کے ساتھ, تا کو با کے ساتھ, اسی طرح پہلے والے حرف ہی ملاتے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ غلطی کر جاتے ہیں, لیکن حرف کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے. تو یہ آگے والا جو حرف ہے وہ پڑھتے ہیں ہم قاف دال فتحہ قد دال میم فتحہ دم قدم. دال کے اوپر جو ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کچھ سچویشن اس طرح سے ہے کہ قلقلہ صحیح طرح سے واضح نہیں ہوگا, لیکن کرنا ضرور ہے. قدم تا دمتو قدمتو. آگے والے حرف پہ آ جائیں. واو صاد فتحہ وص صاد با دمہ صب والصبح حا کسرہ حی والصبح. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس پوری لائن کو وداؤٹ اسپیل کے پڑھتے ہیں. تبت تخلت قدمت والصبح. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں نیچے والی لائن پہ. تیسری لائن جو ہے وہ اب حرف جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا آ گیا ہے, لیکن ہم نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہے. بیچ میں الف واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے, بیچ میں الف آ گیا اور لام آ گئی ہے. ان دونوں کے اوپر اعراب نہیں ہے تو دونوں کا ہم نہیں پڑھیں گے. الف کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا اگر اکیلا آ جائے تو, کیونکہ الف کے اوپر اعراب نہیں ہوتا نا, تو الف تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. لیکن لام کے اوپر بھی آگے اعراب نہیں ہے تو لام بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں الف کے اوپر اگر اعراب آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا, الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو پھر حمزہ کو ہم ضرور پڑھیں گے. یہاں پہ الف اور لام سکپ ہو جائے گا. واو شین فتحہ وش شین میم فتحہ شم وشم سین کسرہ سی وشمسی. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. واو شین فتحہ وش, واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ جو ہے وہ گول ہوتے ہیں, واو کو جو ہے وہ گول ہونٹوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. وش شین کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے. یہ حروف تفشی میں سے ہے, اس کا میں نے
آپ کو اچھی طرح سے پہلے بتا دیا تھا حروف کے بارے میں. وش شین میم فتحہ شم وشم سین کسرہ سی وشمسی. تو جی آگے والا جو حرف ہے وہ ہے واو شین فتحہ وش شین فا فتحہ شف وشف عین کسرہ عی وشفعی. اسی طرح آگے والا جو حرف ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے. یہ با صاد کسرہ بس صاد با فتحہ صب بالصبر را کسرہ ری بالصبری. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اس پوری لائن کو وداؤٹ اسپیل کے پڑھتے ہیں. والشمسی والشفعی بالصبری. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوا. لیسن نمبر 14 کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا. اس سے آگے جو ہے وہ 5 لائنیں جو ہیں وہ کل ہم پڑھیں گے. زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی تھی اس لیے میں نے آپ یہ جو ہے آج کا لیسن یہاں پہ وہ کمپلیٹ کیا ہے. کل انشاءاللہ لیسن نمبر 14 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں تاکہ ہمیں قاعدہ پڑھنے میں قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور قرآن پاک پڑھنے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا لیسن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.